اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ الرحمن کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ بعض علماء نے اسے مکی سورہ کہا ہے، جیسا کہ تفسیر نور الثقلین صاحب تفسیر نے اسے مکی سورہ کہا ہے۔ ایت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں اسے مکی سورہ کہا ہے، جبکہ علامہ نقن صاحب نے اور حسین بخش جاڑہ صاحب نے اسے مدنی سورہ کہا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے 79 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ رحمان میں ٹوٹل 14 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے خلقت انسانیت اور تعلیم انسانیت کا تذکرہ ہے، نظام شمسی کا قیام ارادہ الہی کے ساتھ، نباتات کا خدا کی تسبیحات کرنا یا خدا کے سربس وجود ہونا، خالق کی طرف سے توازن، خلق خدا کے لیے نمونہ، اور تقریباً 31 مرتبہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق خاک سے ہوئی ہے، جنات کے تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اس کا تذکرہ، 2 مشرق 2 مغرب کا تذکرہ، 2 دریاؤں کا ملنا جس کا مطلوب علی و بطول ہے، 2 موتی کا برآمد ہونا جس کا مطلوب حسن و حسین علیہ السلام ہے، وجہ اللہ کو فنا نہیں بقا حاصل ہے، قدرت الہی کے مقابلے میں جن و انس کی بے بسی، قیامت کی ہولناکیاں اور دوزخ کا منظر، ان تمام چیزوں کو سورہ مبارکہ الرحمن میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، وہاں حدیث نبوی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لکل شیء عروس، اور پھر فرمایا عروس القرآن سورۃ الرحمن، ہر شے کے لیے عروس ہے، اور پھر فرمایا قرآن کا جو عروس ہے وہ سورہ مبارکہ الرحمن ہے۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسلسل 5-4 فرامین ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ قیام کو ہرگز نہ چھوڑا، تو فرمایا کہ یہ سورہ ان کے لیے بابرکت ہے، اور سورہ رحمان منافقین کے دل میں نہیں ٹھہرتا ہے۔ پھر میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے، بروز محشر یہ سورہ انسانی شکل میں قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، اور خداوند عالم کی طرف سے ایک ندا آئے گی، کون ہے کہ جو دنیا میں رہ کے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے ہیں؟ تو اچانک ایک چمکدار خوبصورت چہرے، نورانی چہرے بروز محشر وارد ہوں گے کہ پروردگار ہم ہیں۔ آواز قدرت آئے گی کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور آپ کو ایک بہترین اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جتنے گنہگاروں کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا چاہیں، سورہ رحمان جو آپ نے تلاوت کی ہے اس کے صلے میں آپ ان کی بخشش بھی کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمائے کہ جمعہ کے دن، یعنی بالخصوص سورہ رحمان کی جہاں اور فضیلتیں ہیں، ویسے تو ہر دن تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن زیادہ تاکید ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ مبارکہ الرحمن کی تلاوت کی جائے۔ پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن کو سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور دن میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، تو فرمایا ماتا شہیدن، وہ شہادت کی موت مرا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو رات میں اس کی تلاوت کرے اور رات میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہی جملہ ہے فرمان کا، حدیث کا، کہ ماتا شہیدن، وہ بھی ایک شہادت کی موت مرا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ اس سورت میں 31 مرتبہ ایک لفظ آیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ ہے کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب معصومین علیہ السلام سے رجوع کیا گیا کہ مولا یہ کون سی نعمتیں ہیں، تو فرمایا ان نعمتوں میں تمام مادی اور مانوی نعمتیں شامل ہیں، اور بالخصوص فرماتے ہیں کہ جو نعمت کبریٰ ہے اس کا نام سرکار امیر علیہ السلام یا ولایت مولا علی علیہ السلام ہے، یعنی اللہ کی جو نعمت کبریٰ کا نام ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ سورہ منافق کے دل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اور جب ہم اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر فرمائے کہ رسول خدا اپنے زمانے میں سورہ مبارکہ الرحمن کو پڑھتے تھے تو صحابہ خاموش ہو جاتے تھے۔ نبی فرماتے تم سے تو جنات بھی سبقت لے گئے ہیں، کیوں؟ فرمائے کہ جب میں بار بار پڑھتا ہوں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ ایک جملہ پڑھتے ہیں، اور وہ جملہ یہ پڑھتے ہیں کہ أَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، یعنی بار بار کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر رہے۔ اور انتہائی ایک اہم ترین چیز اس میں بیان کرنی ہے، جہاں اس سورہ مبارکہ میں
یہ لفظ آیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، یہاں دو سمندر ملتے ہیں، تو صاحب تفسیر انوار النجف لکھتے ہیں کہ یہ دو سمندر سے مراد علی و بطول ہیں، ایک علم کا سمندر ہے اور ایک نبوت کا سمندر ہے۔ پھر فرمایا اس سے دو موتی یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، اس سے دو موتی نکلتے ہیں، ایک موتی کا نام حسن مجتبیٰ ہے اور دوسرے موتی کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور جہاں تک اس کے عملیات کا تعلق ہے تو تین جملے بیان کرنا ضروری ہے کہ جو شخص لکھ کر سورہ رحمان کو اپنے پاس رکھے، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہر مشکل اس کے لیے آسان ہوگی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اگر کسی کو آشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو سورہ مبارکہ الرحمان کو اپنے پاس رکھے، فرماتے ہیں پروردگار عالم اسے آشوب چشم سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا گھر محفوظ رہے تو گھر کی دیواروں پہ سورہ رحمان لکھ کر یا نقش لکھ کر یا سورت کو لکھ کر لٹکایا جائے تو پروردگار عالم اس گھر کو حشرات الارض سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے آخر میں ہم اس کا ایک نقش بھی اس میں درج کریں گے۔ تو مومنین مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سورت سے استفادہ حاصل کریں۔